السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ خالقنا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال عز وجل فی شان حبیبہ وعزت وعظمت نبیہ ومحبوبہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر سادات کرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، وکلاء حضرات، ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان، صحافی حضرات اور دیگر سماجی خدمت کرنے والے مخلصین، محبین، معاونین، اور یہ پیارے پیارے محبت والے بچوں کے والدین، والدات اور ان کے اعزاء و اقارب، اور بالخصوص دی کنگسٹن اسکول کے روح رواں اور پرنسپل میرے عزیزی مخلصی محبی فی اللہ جناب سردار عرفان صاحب محمدی سیفی، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں حرم کعبہ میں خانہ کعبہ شریف کے ساتھ سحری کے وقت میں وہاں موجود وہ مقام ملتزم پر دعا کر رہا تھا۔ بات غور سے سنیے گا، میں بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں کے جو ہے بظاہر کوئی علت اور کمی رہ گئی ہے تو ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں والدین۔ یہ تو بظاہر کچھ معذوری، کچھ عذر ہے ان کے اندر جو شرعی اور اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو مرفوع القلم ہے، ان پر تو کوئی حکم لاگو نہیں۔ لیکن ایسا میں نے ایک بابا دیکھا کہ سیالکوٹ کا، کہ وہ خانہ کعبہ کے دربار اور ملتزم کے درمیان سحری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرے بچے کو تو غرق کر دے اور اس کو ختم کر دے۔ میں نے سحری کے وقت میں اپنی دعا میں مشغول تھا، میں گریہ تاری تھا۔ اس بابے کی جب میں نے دعا سنی تو میں نے اپنی دعا کو موقوف کر دیا، میں کانپ گیا، میں ڈر گیا۔ میں نے بابے کو اس مقام سے پیچھے کھینچ لیا، میں پیچھے لے گیا، مقام ابراہیم کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا بابا تو اللہ کے گھر میں سحری کے وقت تو اپنے بیٹے کو غرق ہونے کی، بیٹے کو مارنے کی، بیٹے کی تباہی کی دعا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اس نے دعا میں جو لفظ بول رہا تھا، وہ باپ یہ لفظ بول رہا تھا، اے اللہ یا اللہ میرے بیٹے کو غرق کر دے، اس نے میرے اس بڑھاپے میں میری چٹی داڑھی کو داغدار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں بابے کو پیچھے لے گیا، میرے بابے سے بات سنی۔ میں نے کہا بابا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آدھی رات کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کے مرنے کی دعا نہ کر، اس کی تباہی کی دعا نہ کر۔ اللہ کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ کفر و شرک سے بھی نکل جائے تو اللہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر، خدا اس کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ میں نے کہا
میں نے اپنی دعا چھوڑ دی، میں نے بابے کو پکڑا، پھر ملتزم پر چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں ہے، نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یا اللہ اس کے بیٹے کو جو اس کے اندر علت اور قلت اور جو اس کے اندر عیب ہے یا اللہ اس کے بیٹے کو ٹھیک کر کے یا اللہ باپ کے لیے عزت والا بنا دے، باپ کے لیے رحمت والا بنا دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کیا وہ بیٹا صحیح ہونے کے باوجود بھی معذور ہے کہ نہیں؟ بولیے. جس کا بیٹا جس کا باپ دعا کر رہا ہے میرا بیٹا غرق ہو جائے، مر جائے، تو اب وہ بیٹا کتنا بڑا معذور ہوگا، کتنا بڑا ڈسیبل ہوگا کہ جس کا باپ اس کے لیے بدعا کر رہا ہے. یہ تو بظاہر کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی خیال نہیں کر سکتا، کسی کا دماغی توازن کمزور ہے، کسی کے لیے اندر کوئی جو ہے وہ بظاہر کمزوری ہے، تو ان سے اس معاملے میں شریعت میں قلم اٹھی ہوئی ہے. اس معاملے میں ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں ہے ان بچوں کے اوپر. لیکن میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کوئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو قرآن نے معذور نہیں کہا، ان لوگوں کو قرآن نے کسی قسم کی سرزنش کا نہیں کہا، ان لوگوں کو جو ہے وہ شریعت کے الگ احکامات ان پر نازل ہوئے، شریعت کے الگ ان کے لیے حکم ہے، شریعت نے ان کے الگ سے جو ہے وہ حقوق مقرر کیے، ان کا دائرہ کار مقرر کیا. ان کے سارے دیکھیں کہ وہ ہم اقوام عالم کی طرف نہ دیکھیں کہ امریکہ یا انگلینڈ یا یو کے یا یورپ یا دیگر ممالک ان کے حقوق کا بہت خیال کرتے ہیں. ان کے حقوق جتنے اسلام میں بیان ہوئے ہیں اتنے کہیں بیان ہی نہیں ہوئے. اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرا جی یہ جو ہے وہ بالی معذوراں اور یہ معذوروں کی بحالی کے دن یا معذوروں کی بحالی کے ادارے یا یہ قوانین ہمیں کوئی انگریز نے نہیں دیے، یہ قوانین ہمیں کوئی جو ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے، بلکہ یہ قوانین خود محمد الرسول اللہ کی شریعت نے عطا فرمائے. ان کی شریعت میں موجود ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں ہمیں یہ کر کے بتائے، یہ جو ہے وہ سمجھا کے بتائے، اور سارے حقوق، ہر ایک کے حقوق اسلام میں مقرر ہوئے، ان کے حقوق بھی مقرر ہوئے اور ان کے لیے بھی ہے. بتائیں ایک بچے جو ہے یہ بچی یا یہ بچے جن کے اندر بظاہر یہ کمیاں ہیں، تو کیا یہ وراثت میں بچی کی وراثت یا بچے کی وراثت اس کی وراثت میں یا دوسرے کی وراثت میں کوئی فرق ہے؟ علامہ شیراز خان صاحب کوئی فرق ہے؟ یہاں بھی قرآن نے فرق نہیں رکھا. ان کی وراثت میں بچی کی وراثت اگر اس کے دونوں بازو نہیں ہیں یا ان کے دونوں پاؤں نہیں ہیں تب بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دوسروں سے وراثت میں معروم کیا جائے یا کم دی جائے. بچہ ہے تو تب بھی معروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی طرح کی وراثت کا حقدار ہے، بلکہ اخلاقی طور پر تبرعاً اور جو ہے تطوعاً جلب والدین کے لیے ہے کہ اس کے لیے کچھ زیادہ مقرر کر دیں، اس کے لیے زیادہ کے لیے ثواب اور اجر ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، شریعت نے الگ سے ان کے لیے حکم مقرر کیے، اور بعض چیزوں میں ان کے لیے چھوٹ بھی ہے جو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے وہ رعایت، لیکن وہ قرآن اور سنت نے ان کو وہ رعایتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رعایات ان کے لیے ہیں، وہ سپیشل جو ہے وہ ان کے لیے ہیں. یعنی یہ سپیشل ادارے بنتے ہیں، یہ سپیشل جو ہے وہ ان کے لیے بنتے ہیں. یہاں ہم نے سپیشل نہیں بنائے بلکہ قرآن و سنت نے ان کے لیے سپیشل قوانین بھی بنائے ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ کسی لحاظ سے ان پر کوئی جو ہے وہ لاگو کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی قدغن نہیں ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے وہ ضروری ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہم سمجھے ہمارے دونوں ہاتھ ہیں تو ہم معذور نہیں ہیں، ہمارے دونوں پاؤں ہیں تو ہم معذور نہیں ہیں، ہمارے دونوں کان ہیں تو ہم معذور نہیں ہیں، ہماری دونوں آنکھیں ہیں تو ہم معذور نہیں ہیں.
ہم بھی معذور ہیں. ہماری زبان ہے, ہم بول سکتے ہیں تو ہم معذور نہیں ہیں. ایک زبان والا بھی معذور ہو سکتا ہے. ایک زبان والا ان گونگوں سے زیادہ گونگا ہے. اس کی جو زبان نہیں ہے لیکن یہ گونگا ہے. لیکن جب آپ سے کہے جائے اسلام کی ترجمانی کرو, حضور کا کوئی فرمان سنا دو, اسلام کی تعریف کر دو, وضو کے فرائض بیان کر دو, غسل کے فرائض بیان کر دو, شریعت کا مسئلہ بتا دو, جب آپ نہیں بتا سکتے بتائیں آپ گونگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے, معذور ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ڈسیبل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کان ہونے کے باوجود جب آپ اذان کی آواز سن کے اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے نہ جا سکیں, پاؤں ہونے کے باوجود آپ مسجد کو نہ چل سکیں, ہاتھ ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ قرآن نہ پکڑ سکیں, آنکھیں ہونے کے باوجود آپ قرآن نہ دیکھ سکیں, تعلیم نہ پڑھ سکیں, تو بتائیں معذور کون ہے, یہ ہیں یا ہم ہیں؟ کون معذور ہوا؟ اذان کی آواز سن کے مسجد کو نہیں گیا, معذور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈسیبل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی قرآن نے کہا صمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. قرآن نے ڈسیبلٹیز بیان کی ہیں, ان کی ڈسیبلٹیز نہیں بیان ہوئی, ان کی بیان ہوئی. فرمایا صمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. وہ جو ہیں وہ بہرے ہیں, وہ گونگے ہیں, وہ اندھے ہیں, اور وہ لوٹ کر آنے والے نہیں. کون؟ جن سے حق جو ہے وہ اٹھ گیا, جو حق نہ پہچان سکے, رسول اللہ کی عظمتوں کو نہ پہچان سکے, اسلام کی عظمتوں کو نہ پہچان سکے, رسول اللہ کی شریعت کو نہ پہچان سکے, اور حضور کی طرف نہ آ سکے. اسلام قبول کیا لیکن یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یہ نہ ہو سکے تو پھر ان کے اندر بھی ڈسیبلٹیز ہے. ان ڈسیبلٹیز کو بھی دور کرنا ہے, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. ان کی ڈسیبلٹیز پر تو کاٹا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شریعت میں کاٹا ہے, لیکن ہماری ان ڈسیبلٹیز پر کاٹا نہیں ہو سکتا, ہم مکلف ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا, ہم مرفوع القلم نہیں ہیں, ان میں سے بعض مرفوع القلم ہیں. مرفوع القلم کا مسئلہ علماء سمجھتے ہیں, کئی باتوں میں یہ مرفوع القلم ہیں, لیکن میں اور عام مرفوع القلم نہیں ہیں. ہمارے پر باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا ہم سے, جی کیا فرمایا؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دل میں جو ہے وہ سینے میں جو دل ہیں کیا ان پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ بھی کہا ان کے سینے میں جو دل ہے اس پر تالا لگا ہوا ہے. کیا؟ کہ وہ حق کی بات قبول ہی نہیں کر رہا, گویا اس کا دل خدا نے ڈسیبل قرار دے دیا. اس کا دل جو ہے وہ ڈسیبل ہے کہ حق قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. جی قرآن نے بھی اس طرح کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے, ان کے کان ہیں وہ سن نہیں سکتے, ان کی زبان ہے وہ بول نہیں سکتے, ان کی آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتے, ان کے ہاتھ ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے. اس کے باوجود یہ ہے جی, لیکن اگر انہی ہاتھوں کو, انہی پاؤں کو, انہی کانوں کو, اسی زبان کو, اسی آنکھ کو اگر اس شریعت کے دائرے میں لایا جائے, اگر قرآن اور سنت کے اس حصار میں لایا جائے, تو قرآن والا خود مصطفیٰ اور خود رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے پھر جس کے یہ ہاتھ میرے متاعت ہو جائیں, جس کی یہ آنکھیں میری متاعت ہو جائیں, جس کے یہ پاؤں میرے متاعت ہو جائیں, جس کے یہ کان میرے متاعت ہو جائیں, جس کا یہ دل میرے متاعت ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, پھر چلتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے, پکڑتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے, دیکھتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے, سنتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے, بولتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے, سوچتا وہ ہے طاقت میری ہوتی ہے. کفال و کردار اس کے ہوتے ہیں, انوار و نظارہ میرا ہوتا. برادران گرامی, عزیزان محترم, اس لیے آپ کا کوئی بچہ اگر نماز کے وقت نہیں اٹھتا, گھر میں سدوتا ہونے کے باوجود, صحیح ہونے کے باوجود, پھر وہ معذور ہے, اور آپ نہیں جگاتے تو آپ بھی ڈسیبل ہیں.
وہ اٹھ کے مسجد نہیں جاتا، وہ بھی ڈسیبل ہے۔ اگر صبح اٹھ کے آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا تو وی آر ڈسیبل ناٹ وی آر ایبل۔ کبھی ان باتوں پہ بھی غور کیا؟ اس طرف بھی ذرا توجہ کریں۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، گونگے بہرے، جی ہم اپنے نبی کی کوئی بات نہیں بتا سکتے، ہم اپنے نبی کا کوئی فرمان قائل مائل نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی اسلامی بنیادی اصولوں کا سوال کر لے ہم اس کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی ایبلٹیز کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہمیں ہاتھ پاؤں مل گئے ہیں تو ہم بڑے قابل ہیں۔ اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، جس طرح ان کے اندر یہ صلاحیتیں اجاگر ہو گئیں، اسے کہتے ہیں بالقوہ بالفعل۔ ایک کے اندر کوئی چیز بالقوہ ہوتی ہے، بالفعل نہیں ہوتی۔ بالفعل آ جائے تو بالقوہ بن جاتی ہے، بالقوہ ہو بالفعل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شریعت کا ایک قانون اور ایک مسئلہ ہے فقہ کا۔ اس لیے پتہ چلا یہ جو بچے لکھ نہیں سکتے، پنسل پکڑ نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت تھی لیکن فعلاً نہیں کر سکتے تھے۔ کسی نے پریکٹس کروائی تو پھر یہ لکھنے بھی لگ گئے، بولنے بھی لگ گئے، پکڑنے بھی لگ گئے۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ڈسیبل ہیں یا ایبل ہیں۔ لیکن کوئی محنت والا چاہیے، کوئی بولیے، کوئی محنت والا چاہیے، کوئی ایبل بنانے والا چاہیے۔ تو جس طرح ان پر ظاہری محنت کر کے کوئی ایبل بنانے والا ہے، اسی طریقے سے اس روحانی اور باطنی وجود پر کوئی اگر محنت کر دے تو اسے بھی بہت قابل بنا دیتا ہے۔ یہ تو ڈس ایبل جو ہے، جو شریعت کو نہیں سمجھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، دین کو نہیں سمجھتا، عمل نہیں کر سکتا، عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کو بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے، اس کو بھی قابل بنایا جاتا ہے۔ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بتائیے وہ ایبل ہے کہ ڈسیبل ہے؟ بولیے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ ایبل ہے کہ ڈسیبل؟ اور بھائی گناہ کو گناہ تو سمجھنا، چھوڑنا تو بات کی بات ہے، پہلے یہ تو سمجھ کہ یہ گناہ ہے۔ رشوت پکڑتے وقت جب وہ رشوت کا لفافہ لیتا ہے، بولیے وہ ایبل ہے کہ ڈسیبل؟ یہ ڈسیبل کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کا فرمان الراشی والمرتشی کلاہما فی النار نہیں سمجھا۔ رشوت کا لفافہ پکڑتے ہی he is disabled and who gave him he is also disabled, both are disabled۔ اس واسطے یہ نہیں کہ مت سمجھیں۔ اچھا بتائیے، اب ان کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ان میں سے یہ نہ پکڑ سکتے ہیں یا نہ دیکھ سکتے ہیں، بتائیے ان کی ڈسیبلٹی زیادہ ہے یا ہماری؟ کس کی زیادہ تھی؟ جیسے نے رشوت کا لفافہ دے دیا اور پکڑ لیا، تو ان کی زیادہ ہوئی یا ہماری؟ بولیے۔ تو پھر ہمارے ہاتھ ہونے کے باوجود ہم مصطفیٰ کی نظر میں، خدا کی نظر میں ڈسیبل قرار پائے؟ یہ نہیں قرار پائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ مرفوع القلم ہے، ہم مرفوع القلم نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ مرفوع القلم ہے، یہ نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم پکڑ بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں، رکوا بھی سکتے ہیں۔ نہ میں نے رکوایا، میں نے لیا یا میں نے دیا، نہ میں نے روکا نہ رکوایا، تو میں بھی ڈسیبل، لینے والا بھی ڈسیبل، دینے والا بھی ڈسیبل۔ اور قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ دوزخ میں کون جائے گا؟ ایبل جائے گا یا ڈسیبل جائے گا؟ ایبل تو کوئی نہیں جائے گا نا، ڈسیبل جائے گا۔ جب ڈسیبل جائے گا پھر وہاں کا معاملات طے کر کے حضور کی نظر سے ایبل بنے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس واسطے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کچھ بھی واپس نہیں آ سکتے، تو اس لیے جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو ڈسیبل ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ لے، پہلے یہ شعور آ جائے اس کے اندر، پھر وہ گناہ سے بچے گا۔ اس کے لیے بھی ایک روحانی تربیت گاہ چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایسے ڈسیبلوں کو بھی بنانے کے لیے الحمدللہ ایک دی کنگسٹن سکول ایک ہمارے پاس بھی ہے، اور اصل یہ ہے کہ کسی کو اس ڈسیبلٹی، جو اس کی ڈسیبلٹی اس کو جو ہے وہ ایول میں لے جائے،
اس کو جہنم میں لے جائے، اس سے نکال کر اس کو جنت میں لے جانا، اصل یہ ہے کہ یہ ڈسیبل سے ایبل بنا دیا۔ اصل یہ ہے، یہ نہیں جائیں گے، یہ بچے ہوئے ہیں، ان پر محنت ہے، نہیں بھی کی جائے گی، جب وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سیدھے ڈائریکٹ بغیر کسی ویزے کے ٹھپا لگا ہوا ہے سیدھے جنت میں۔ لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہوگا۔ اس ڈس ایبلٹی سے نکالنے کے لیے اللہ کے ولی کی جو خانقاہ ہوتی ہے، جو روحانی ادارہ ہوتا ہے، جہاں پہ جائے گا تو اس کی یہ ڈس ایبلٹی اندر سے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ اس کے اندر سے نکلے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک منٹ کے لیے بلاتا ہوں اسٹیج پر، ذرا آئیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے آپ کو۔ میرے پاس بیٹھے ہیں جناب محمد مشتاق صاحب، راول پنڈی سے آئیں، ذرا اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ۔ محمد مشتاق صاحب محمدی صاحبی، یہ سٹیج ڈرامے کرتے تھے، سٹیج شو کرتے تھے رات کو نائٹ کلبوں میں، آپ کے سامنے کھڑے، یہ محمد مشتاق صاحب جی، بس خیر، یہ آپ جو ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، میں کوئی ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ان کی تصویر دیکھیں، ان کو دیکھیں، پہلے کیا تھے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈس ایبل تھے، لیکن آئے جب نظروں کے نیچے تو اب ایبل بن گئے ہیں، حضور کے غلام بن گئے جی۔ اس واسطے یہ عزیزان گرامی قدر، یعنی رات کو سٹیج شو کرنے والا، ڈرامے کرنے والا، صرف 5 منٹ، یہ ان کو تو سالوں لگتے ہیں، مہینوں لگتے ہیں تبدیل کرنے میں، لیکن کچھ ایسی ایبلٹیز، ایسی نگاہ بھی ہوتی ہے کہ جو پل بھر میں جو ہے وہ ڈس ایبل کو ایبل بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کرے ہم اس ڈس ایبلٹی سے نکل جائیں اور ایسے ایبل بن جائیں، ہمیں خدا بھی پسند کر لے، ہمیں مصطفیٰ بھی پسند کر لیں، ہمیں مخلوق بھی پسند کر لے، ہم خیر الناس من ینفع الناس بن جائیں، اور ہم جو ہیں وہ بن جائیں جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی نظر میں آنا پڑتا ہے، کسی ایبل کے پاس آنا پڑتا ہے، جو کسی ایبل سے بنا ہوا ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، پورا چینل ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور خاتم النبیین، پھر آل بیت رسول سے، اصحاب رسول سے، اولیاء سے یہ ہدایت کا، یہ رہنمائی کا سلسلہ چلا، پھر جو جو ان کے ساتھ جڑتا چلا گیا، جو جو صلاحیتیں تھیں اس کے اندر نکھار آتا چلا گیا، جو صلاحیتیں نہیں تھیں اس کے اندر وہ پیدا ہونی شروع ہو گئیں، جو اندر دبی ہوئی تھیں وہ نکل آنا شروع ہو گئیں، اور خدا نے اس کو کامیاب کیا۔ مجھے اس موقع پر میرے عزیزی مخلصی محبی فی اللہ، میرے انتہائی عزیز دل بند جناب پیر سید ڈاکٹر بشارت حسین شاہ صاحب ترمذی محمدی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ برکتہ وردہ عنہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ کیا ان کی پوری کہانی، پوری ہسٹری شاہ صاحب کچھ بیان کر گئے تھے، تو وہ ایک عظیم جو ہے وہ نگاہ کے پروردہ تھے، الحمدللہ وہ آئے، اور ایسے آئے الحمدللہ کہ پھر انہوں نے کئی ڈس ایبلوں کو ایبل بنا دیا، الحمدللہ۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں جو بار بار اپنے مرشد کا ذکر کر رہے، بار بار اس تربیت کا ذکر کر رہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ جہاں ان کا خود سکل اور ان کی خود جو ہے وہ قابلیت، ان کی ایبلٹیز اور ان کی انتھک محنتیں شامل ہیں، وہاں الحمدللہ جو ہے وہ یہ دعائیں، یہ توجہات، یہ اخلاص جو آپ نظر آ رہا ہے ان کے اندر، یہ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ یہ اخلاص جب بندہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ لگتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے میں نے پیشہ ورانہ نہیں کرنا، میں نے کسی لفافے کے لیے نہیں کرنا، میں نے کسی پیسے کے لیے نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ مجھے کسی ماں کی دعا مل جائے، کسی باپ کی دعا مل جائے، اور یہ بچہ معاشرے کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سود مند، فائدہ مند اور ایک اچھا بچہ بن جائے، یہ جذبہ جب دل میں آتا ہے تو بات بنتی ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اتنا ہی میں ہر ایک بچے کے، جتنے بچے گزرے میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک بچے کے پاس اٹھ کے میں رو رہا تھا بچوں کی اس مبارک جو ہے وہ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک بچے کو اٹھ کر اس کے منہ پر میں جو ہے وہ ماتھے پر میں پپی کروں، پیار کروں بچوں کو۔ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے، یہ بچے ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، الحمدللہ۔
اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بھی ایسے بچے آتے ہیں، ہم ان کو بھی الحمدللہ ایبل بناتے ہیں اور ان کو ماں باپ کا نفع بخش بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ دعا مانگو اللہ کرے یہ مٹی قبول ہو جائے اور کسی کے کام آ جائے۔ مٹی میں مٹی مل جانا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، لیکن اگر یہ کوئی کام کسی کے نفع میں آ گئی، کسی کے کارآمد ہو گئی، کسی کو کوئی خوشی دے گئی، کسی کے لیے کوئی نفع کر گئی، تو یہی ہماری دنیا اور آخرت کا کامیابی کا سامان ہوگا۔ ماشاءاللہ عرفان صاحب نے اپنا وہ جو ہے نا معذور بچوں کو اپنے جو ہے وہ معذور والی کرسی پر نہیں بٹھایا، عرفان صاحب نے ان کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ پیچھے سلوگن دیکھیں، سلوگن دیکھا ہے؟ عرفان صاحب نے اپنے دل کے اندر کہا نہیں بچوں تم معذور کرسی پر نہیں، تم میرے دل میں نے اپنا دل تمہارے لیے کرسی بنا دیا، اور اسی اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور جذبات خیر عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ جنہوں نے تعاون کیا ہے دامے در میں سخن قدمیں، اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے اور مزید معاونین اللہ غیبی طور پر فرمائے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ سے ایسے لوگوں کے لیے حصے مقرر ہوتے ہیں، یا اللہ ان کا حصہ بھی مقرر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔